بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کل مسلمان ہر طرف سے پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہر طرف ذلیل ہو رہے ہیں۔ ظالم قومیں ہمیں پر ظلم کرتی ہیں، ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کو ظلم سے دوچار کیا جاتا ہے اور بدنام بھی ہمیں ہی کیا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کی وہ عزت، وہ وقار اور طاقتور سلطنتیں جن کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی تھی، ان طاقتور حکومتوں کو فتح کرنا تو دور، دشمنوں کے دلوں کے اندر ان پر میلی آنکھ سے دیکھنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ آج وہ امت اتنی کمزور ہو گئی، اتنی بے بس ہو گئی کہ اپنی عزت کو پاش پاش ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اتنی بے سہارا ہو گئی کہ امت لوگوں کے ہاتھ کا کھلونا بنی ہوئی ہے۔ جو چاہتا ہے اس کو میڈیا پر بدنام کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی اسے پچھڑی ہوئی قوم کہا جاتا ہے۔ آج ہم اتنے ذلیل ہو گئے کہ جس امت نے دنیا کو تہذیب سے آراستہ کیا، وہ قومیں جو تہذیب کے لفظ سے بھی آشنا نہیں تھیں، ان کو اسلام نے اپنی گود میں اس کے خالق سے ملایا، اس کو حیوانی معاشرے سے تبدیل کر کے انسانی معاشرہ بنایا، اس کو انگلی پکڑ کر زندگی میں پیش آنے والے مسائل سے نپٹنے کی تعلیم دی اور یہ بتایا کہ انسان، تو اپنی قیمت اس حقیر دنیا کا کچھ حصہ نہ سمجھنا، تو غلط فہمی میں نہ رہنا، تیری قیمت تیرا مالک لگائے گا، تیری قیمت تو اتنی ہے کہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس دنیا ہی کو سب کچھ مت سمجھ لینا، یہاں کی رونق اس جنت کی رونق کے سامنے کچھ بھی نہیں جس میں تیرا رب تیری انسانیت کے بدلے، تیرے ایک دوسرے سے ہمدردی کے بدلے میں، تیری قربانیوں کے بدلے میں داخل کرنے والا ہے۔ تو وہاں ہمیشہ رہے گا۔ تو اس حیوان کی طرح خود کو نہ سمجھ جو صرف اور صرف دن اور رات اپنی خواہشات کی تکمیل اور اپنی خواہشات کی تسکین میں لگا رہتا ہے۔ بس اپنی اچھی اور بری خواہشوں کو جانوروں کی طرح پورا کرنا تیرا مقصد نہیں۔ تیرا مقصد تو کچھ اور ہونا چاہیے۔ تیرا مقصد تو خود کے فائدے سے زیادہ دوسروں کا فائدہ کرنا ہو۔ تیرا مقصد یہ ہو تیرے ساتھ تیرے اور انسانی بھائی اپنے رب کی جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو اس دنیا میں آزاد نہیں ہے، تجھے یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آزادی تو موت کے بعد ملے گی، اس کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں ملے گی جہاں تجھے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ یہاں تو اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھنا، اپنی آزادی کا حق سمجھ کر تو صرف اور صرف خواہشات کی تکمیل کرنے میں لگ جائے۔ لیکن اس امت کی پستی کا یہ عالم ہو گیا کہ وہ قومیں جن کے اوپر اسلامی تہذیب کا رعب تھا، وہ اس تہذیب سے مرعوب تھی، آج وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ تہذیب کسے کہتے ہیں۔ آج وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ جینے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے۔ آج وہ یہ سکھا رہی ہیں کہ ایک معاشرے کو انسانی معاشرہ کس طرح بنایا جاتا ہے۔ وہ لوگ انسانی حقوق کے متعلق تعلیم دیتے ہیں، وہ لوگ ہمیں آزادی کا سبق سکھاتے ہیں، جن کے ہاں آزادی صرف اور صرف انسانی اخلاق سے گر کر جانوروں کی طرح اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام ہے۔ ان کی اپنی زندگی اتنی کھوکھلی ہے، اس کھوکھلے پن کو دور کرنے کے لیے وہ نشے کا سہارا لیتے ہیں، آوارگی اور بدکرداری کا سہارا لیتے ہیں۔ وہاں ماں ماں نہیں ہے، باپ باپ نہیں، بھائی بھائی نہیں، بہن بہن نہیں اور بیٹا بیٹا نہیں۔ باپ کے سامنے بیٹی اپنی عزتیں نیلام کرتی ہے، ماں کے سامنے بیٹا بدکرداری کے اڈوں پر جاتا ہے۔ باپ بیٹی کو نہیں روک سکتا، ماں بیٹے کو نہیں روک سکتی، کیونکہ یہ ان کی آزادی کے خلاف ہے۔ کیا ایسے ہی آزادی ہم بھی چاہتے ہیں؟ کیا ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی انسانی کردار کو اتار پھینکیں؟ خدا نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے۔ مغربی تہذیب کو دیکھ کر جو لوگ اپنے آپ کو خود ایک جانور تسلیم کرتے ہیں، جن کے نزدیک انسان ایک ترقی یافتہ بندر کے علاوہ کچھ نہیں، اور پھر وہ اسی طرح جانوروں کے جیسے رشتوں سے آزاد ہو کر، اچھے اخلاق سے آزاد ہو کر، پاک دامنی سے آزاد ہو کر، نیک خیالی سے آزاد ہو کر، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے سے، ان سب سے آزاد ہو کر زندگی گزارنا بھی غلط نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اسے فطرت کا نام دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے ایک پیغام دیا ہے، ایک کام دیا ہے اور ہمیں ایک ملت بنایا، وہ اس لیے تاکہ ہم لوگوں کی حقیر و ذلیل سوچ کو بدل کر ان کو حق سے روشناس کرائیں، ان کو بتائیں کہ تمہارے رب نے تمہیں انسان بنایا ہے،
جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اگر تو اپنی حقیقت کو جان لے تو تجھ پر تو فرشتے بھی رش کریں، تو فرشتوں سے آگے نکل جائے۔ تجھے کسی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے جو تو اپنے کو جانور سمجھ رہا ہے۔ ارے جانوروں کو تو خدا نے تیری خدمت کے لیے پیدا کیا، تو ان کا اور اپنا مقابلہ کیوں کرتا ہے؟ یہ پیغام تھا جو ہمیں اس دنیا کو دینا تھا، اور ہمارے اسلاف نے ذمہ داری کو پوری ذمہ داری اور پوری قوت سے اپنا سب کچھ قربان کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ تو پھر اللہ نے ان کو وہ مقام دیا، وہ عزت دی، وہ شرف دیا جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ ایسا انسانی معاشرہ اس دنیا میں ظاہر ہوا جن کے اخلاق و کردار نے لوگوں کو گہری سوچ میں ڈال دیا کہ کوئی انسان اس قدر اعلیٰ اخلاق کا بھی حامل ہو سکتا ہے، کوئی معاشرہ اس قدر انصاف کے ساتھ بھی چل سکتا ہے، جہاں وقت کے بادشاہ کو ایک ادنا سا غلام انصاف کے کٹ گھرے میں لا کر کھڑا کر سکتا ہے، جہاں عزت طاقت اور پیسے کی محتاج نہیں، یہاں عزت انسان کے اعلیٰ اخلاق سے، اس کے کردار اور اس کے حقوق کی محتاج ہے۔ اور یہی سب چیزیں انسان کو ایک انسان بناتی ہیں، اور یہی سب باتیں انسان اور جانور میں تمیز پیدا کرتی ہیں، اور اخلاق ہی انسانی کمال ہے، ورنہ پیٹ بھرنے کے لیے چھین جھپٹ، دھوکہ اور خون بہانا تو جانور بھی جانتے ہیں۔ لیکن جب اس امت نے اس پیغام کو چھوڑا اور دوسروں کو سمجھانا تو دور، خود ہی اس تمیز کو بھول کر خواہشات کو پورا کرنے میں لگ گئے، تو ہمارا زور ٹوٹ گیا، ہماری طاقتور سلطنتیں یا تو چھن گئیں یا ٹکڑوں میں بٹ گئیں، اور ہم لوگ بد تہذیبی کی غار میں جا گرے، جہاں سے نکلنے کے لیے اسلام اور اس کی تعلیم روز ہمارے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، لیکن ہم اپنا ہاتھ اسلام کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔